الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خون کو پتلا کرنے والی اور خون کو گاڑھا کرنے والی غذائیں کون سی ہیں۔ انسان کا بعض اوقات خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور بے شمار امراض کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کا خون اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ بہت سی بیماریوں اور امراض کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آیا ہمارا خون گاڑھا ہے یا پتلا ہے۔ اگر ہمارا خون گاڑھا ہے تو پھر ہمیں کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو اگر خون آپ کا گاڑھا ہے تو آپ کو جو غذائیں استعمال کرنی چاہیے اس میں مربع آم ہے، کھجور ہے، انڈوں کا حلوہ ہے، اجوائن دیسی اور پودینہ کا کہوہ ہے، سرسوں کا ساگ ہے، شملہ مرچ ہے، میتھی کا ساگ ہے، پرندوں کا گوشت ہے، دیسی مرغی ہے، بکرے کی کلیجی ہے، لہسن کا شوربے والا سالن ہے، کالے چنے شوربے والے، ہلدی، اجوائن دیسی، پودینہ، سبز مرچ، سرخ مرچ، مغز چلغوزہ، مغز اخروٹ، مغز کاجو، خوبانی، کھجور، شہتوت، آم اور بیسن۔ اس کے علاوہ مربع ادرک کا، حلوہ ادرک کا، مغز بادام، پستہ، گندم کا نمکین دلیا، سونف ادرک کا کہوہ، تک کا انڈا، بھنڈی، دیسی ٹنڈے، ساگ، بکرے کا گوشت، مرغابی یا بطخ، دال مونگ چھلکے والی، مولی اور دمبے کا گوشت۔ مسالہ جات کے اندر ادرک، کالی مرچ، نمک، دیسی گھی۔ پھل کے اندر دیسی خربوزہ، پپیتا اور کچا امرود۔ شربت بزوری معتدل، بکری کا دودھ، شربت بادام اور اونٹنی کا دودھ۔ ارکیات میں ارک، سونف اور ارک مکو۔ مغزیات میں مغز بادام، پستہ اور مونگ پھلی۔ تو یہ جو ہے غذائیں آپ کو اس وقت لینی ہے جب خون آپ کا گاڑھا بن چکا ہو۔ اب خون جب گاڑھا بنتا ہے تو پھر اس میں کیا کیا امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، تپوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، کھچاؤ آ جاتا ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، دل کے وال بند ہو جاتے ہیں، شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کینسر تک بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے امراض جو ہے وہ اس میں ہو جاتے ہیں جب خون گاڑھا ہوتا ہے۔ اور خون جب پتلا ہوتا ہے تو اس وقت بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، آر بی سی جو ہے وہ اس میں کم ہو جاتے ہیں، خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے، اینیمیا ہو جاتا ہے، ان کا کینسر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے امراض جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں جب خون جو ہے وہ پتلا ہو جائے۔
خون کو گاڑھا کرنے کے لیے کون سی آپ نے غذائیں استعمال کرنی ہے؟ اس میں مربع آملہ، مربع حریر، کالی پتی اور لیمو کا کاوا، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، دہی بھلے، فروٹ شاد، گول گپے، مچھلی شوربے دار، بھینس کا گوشت، آلو والے سموسے۔ مسالہ جات میں زیرہ سیاہ، انار دانہ، املی، آلو بخارا، اور فروٹ کے اندر، پھل کے اندر جامن ہے، آلو بخارا ہے، فالسا ہے، ترش سیب ہے، اسٹرابیری ہے، چیری ہے، آلوچا ہے، انناس ہے، ناشپتی ہے، بیر ہے، سنترا ہے، آلوچا اور لوکاٹ ہے۔ اناج کے اندر مکئی ہے، مشروبات کے اندر لیمو کی شکنجین ہے، شربت انجبار ہے، شربت املی ہے، شربت آلو بخارا ہے، دہی کی لسی ہے، شربت فالسا ہے، سرکہ سیب ہے، سرکہ انگور ہے، سرکہ گنا ہے، اور مغزیات کے اندر ناریل ہے۔ اس کے علاوہ انڈا فرائی ہے، بنے چنے ہیں، مغز اخروٹ ہے، چھہارے ہیں، مربع تما ہے، ترش کشمش ہے، کریلے ہیں، پالک ہے، گائے کا گوشت ہے، دارچینی، لونگ اور پھل کے اندر جاپانی پھل، آڑو، انجیر، کشمش، انار اور باجرہ۔ تو اس طرح کی غذائیں جو ہے وہ جب خون آپ کا پتلا ہو چکا ہو تو اس وقت یہ غذائیں آپ کو لینی چاہیے، اس سے خون گاڑھا ہوگا۔ اور اس میں آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ پتلا خون کب ہوتا ہے اور گاڑھا خون کب ہوتا ہے۔ پتلا خون تب ہوتا ہے جب حرارت جب بڑھتی ہے، خون گاڑھا تب ہوتا ہے جب حرارت کی کمی ہوتی ہے۔ تو حرارت بڑھا دیں، جگر کو تیز کر دیں گے تو اس سے انشاءاللہ خون جو ہے آپ کا جو ہے وہ پتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔